اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی وانا منک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ خوب، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور تمام مومنین کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ مومنین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں کے ساتھ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و شہادت کے سلسلے میں مختلف طریقے کے ساتھ ان کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مختلف خطبہ پڑھنے والے ہیں، علماء پڑھنے والے ہیں، ذاکرین منقبت خوان پڑھنے والے ہیں، مختلف طریقے کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ ویسے ہی ہمیشہ رونقیں لگی رہنی چاہیے۔ تو جس نقطے کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت ہی مہم نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو جب بھی کتب کی طرف نظر کی جاتی ہے، ورق گردانی کی جاتی ہے، اور حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر کی جاتی ہے، خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی طرف نظر کی جاتی ہے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ ان کی تعداد کوئی انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت مل کر نہیں کر سکتی۔ لا تعداد ان کے فضائل ہیں، لا تعداد ان کے اسرار ہیں۔ مولا کی فضائل جس کتاب میں بھی دیکھو، کوئی بھی جتنا بھی کوئی بڑا عالم، فاضل، محقق ہے، لکھنے والا، وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ پہلے ہی اقرار کرتا ہے، پہلے ہی لکھ دیتا ہے کہ میری قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فضائل علی ابن ابی طالب لکھ سکوں۔ اور کوئی جتنا ہی بڑا خطیب ہے، جتنا ہی بڑا عالم ہے، فصاحت و بلاغت سے کوئی جتنا ہی بھرا ہوا ہے، وہ یہی اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ علی علیہ السلام کی فضائل و مناقب ہماری سوچوں سے، ہماری عقل سے بالا ہیں۔ ہماری عقل، ہمارا زبان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ ادا کر سکیں۔ سمندر میں سے ایک قطرہ کہوں ادا ہوا ہو تو ہوا ہو، گلستان میں سے ایک پھول کی طرح کسی نے کوئی ادا کیا ہو تو کیا ہو، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لا تعداد فضائل ہیں۔ مولا علیہ السلام کے جس پہلو پہ نظر کی جائے، آج کا دن بہت مہم دن ہے، عید کا دن ہے، عہد کا دن ہے، آج کا دن امام زمانہ کی پیروی کرنے کا دن ہے، آج کا دن مولا علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دن ہے۔ جس مولا علیہ السلام کی جس پہلو پہ، ان کی زندگی کے جس پہلو پہ بھی نظر کی جائے وہ ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جس پہلو پہ کر لیں، ان کا بچپنا دیکھیں، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی بچپنے جیسا کوئی بچپنا نہیں گزار سکتا۔ ان کی ولادت دیکھیں، ان کی ولادت جیسی کسی کی ولادت ممکن نہیں۔ خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے، اور لقب کیا پایا؟ مولود کعبہ، کعبہ میں پیدا ہونے والا۔ ان کی جوانی کو دیکھیں
تو وہ ایک الگ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کے بڑھاپے کو دیکھیں تو الگ ہے. اسی طرح ان کے زہد و تقوی کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا بعد از رسول خدا. جنگ میں دیکھیں تو نمونہ ہے. ان جیسا کوئی شجاعت نظر نہیں آتا. جس پہلو میں آپ دیکھیں سامعین، جس پہلو میں دیکھیں ان جیسا بعد از رسول خدا کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے تو رسول خدا نے فرمایا یا علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں. یا علی انت منی، یا علی انت منی و انا منکا. تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں. یعنی جس پہلو سے دیکھا جائے بعد از رسول خدا اور رسول خدا کی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سب انسانیت سے بالا ہیں. کوئی علماء اہل سنت کے دیکھ لیں، تشیعوں کے دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں، عیسائیوں کے دیکھ لیں، غیر مذہب کے دیکھ لیں، غیر اسلام کے دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں، سب اس بات کو، جو عاقل ہے، عالم ہے اور عاقل ہے، جو انصاف دار ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہر پہلو میں وہ ہمارے لیے نمونہ. تو آج جس پہلو پہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان کا علم. علم میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کیسا علم ہے جو علم لدنی کا مالک ہے، جو مطلع علی الغیب ہے. کیسا علم ہے جو علم اللہ ہے، جو ناطق قرآن ہے. اس جیسی شخصیت کو، جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ عاجز نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عالم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے مذہب اسلام کے عالم ہوں یا غیر اسلام کے. اور کافیوں نے کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو یہ جو میدان علمی تھا اس میں ہم ہلاک ہو جاتے. کافیوں نے کہا. تو میرا موقف یہ ہے، میری عرض یہ ہے، دیکھیے آپ جس بھی عقل مند سے گفتگو کرو گے وہ ضرور یہ بات آپ کو بتائے گا کہ علم میں جو بالا ہوتا ہے، شجاعت میں جو بالا ہوتا ہے، جو زہد و تقوی میں بالا ہوتا ہے، جو ہر لحاظ سے بالا ہوتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کو نمونہ بنایا جاتا ہے، اس کی بیعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی تقلید کی جاتی ہے. نہ کہ اس سے بیعت مانگی جاتی ہے، نہ کہ اس کو کہا جاتا ہے میری پیروی کرو، نہ کہ اس سے منبر چھینا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہوا کہ جس کی پیروی کرنی، یعنی عالم کی پیروی، عقل تقاضا کرتی ہے کہ عالم کی پیروی کرو، تو عالم کی پیروی نہ کی گئی. وقت کا عالم، علم اللہ کا دعویٰ کرنے والا کہ میرے پاس اللہ کا علم، اور پھر علم لدنی کا دعویٰ کرنے والا، سلونی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو لوگوں نے کیا، ایک حجرے میں بٹھا دیا اور خود ایک منبر پہ آ گئے. اور منبر کون سا؟ جہاں سے علم بیان ہونا چاہیے، جہاں سے تقویٰ بیان ہونا چاہیے، جہاں سے احکام بیان ہو، جہاں سے قرآن کی تفسیر بیان ہو، جہاں سے حدیث کی تفسیر بیان ہونی چاہیے، جہاں سے حدیث بیان ہونی چاہیے، جہاں سے قرآن کی آیات کی کتنی اقسام ہیں وہ بیان ہونی چاہیے. اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ یہ مظلومیت ہے مسلمانوں کی مظلومیت ہے. اس کو حجرے میں بٹھا دیا اور ایک نادان کو، ایک جس کا مولا علی کے مقابلے میں علم کا کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ذرا بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، ذرا بھی بلند ہے میں کہتا ہوں، اس کو بٹھا دیا کس منبر پہ؟ جہاں سے یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ. اور پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ آج تک ہم مسلمان بھگت رہے ہیں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں آج دنیا میں اتنے فرقے ہیں تو کیوں ہیں؟ سوال ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ نہیں چاہا کہ تم اتنے فرقے بناؤ اور ہر بندہ اپنا منہ اٹھا کے گھومے پھرے. اللہ تو کہتا ایک کی پیروی کرو، ایک کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو.
اس کی اتباع کرو جو مجھ تک تمہیں پہنچائے۔ تو آج اتنے فرقے تو کیوں ہیں؟ یہی ہے کہ جہل کی اتباع کرنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہوئے، جس کی وجہ سے گمراہیت بڑھتی 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 آج اتنی بڑی ہے کہ صرف مسلمانوں کے 100 سے زیادہ فرقے ہیں۔ کیونکہ اتباع بعد از رسول خدا اس کی کرنی چاہیے تھی جو رسول سے ہے، جو رسول کے علم کا وارث ہے، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا میں نے اس کو علم کا 1000 باب سکھلا دیا ہے۔ اور مولا خود بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے 1000 علم کا باب سکھلایا ہے، اور اس 1000 میں سے ہر ایک میں سے میں 1000 نکال سکتا ہوں۔ مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مسنت بچھا دی جائے تو میں کیا کروں گا؟ تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ اتنے بڑے عالم کو ایک حجرے میں بٹھانا اور جہل کی پیروی کرنا، ایک نادان کی پیروی کرنا جہالت ہے، عقل مندی نہیں ہے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ فرقے بنے، 100 سے زیادہ فرقہ ہے۔ تو آج بھی میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ عالم کی اتباع کرو، عالم کی بات کو مانو، عالم کی بات کو فالو کرو، جہلوں کو چھوڑو۔ یہ جہل کا کام ہوتا ہے اپنی جہالت پھیلانا، عالم کا کام ہوتا ہے اپنا علم پھیلانا، اور تمہارا فرض ہے علم کی اتباع کرنا، جہل کی نہیں۔ آج بھی یہی مظلومیت ہے، علماء کو گالیاں گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور جہل اس کو تو لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے اور اس کو نمونہ بنایا ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں بہت، اور فرقے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ جہالت کے مد مقابل چلنا چاہیے، نہ کہ پیچھے چلنا چاہیے، جہالت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی یہی ہے۔ وقت کا علی آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، تو وہ آج بھی یہی چاہتا ہے کہ پیروی کی جائے، ہماری اتباع کی جائے۔ آج بھی محمد و آل محمد کی اتباع نہیں ہے، ہر بندے نے ایک اپنا اپنا بنایا اور اس کے اتباع میں لگا ہوا ہے، اور اس کی اتباع نہیں کر رہا کوئی جو امام زمانہ تک پہنچا دے، ان کی اتباع کوئی نہیں کر رہا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ علماء دوست بنے، علم دوست بنے۔ اگر محمد و آل محمد کی اتباع کرنی ہے تو علم دوست بنے۔ اگر آج کے لوگ محمد و آل محمد کے دور میں ہوتے، مولا اسلام کے دور میں ہوتے، تو وہ بھی جوہلا کی پیروی کرتے، کیونکہ آج نظر آ رہے ہیں کہ جوہلا کی پیروی کرتے ہوئے، تو صاف ظاہر ہے پھر اس وقت بھی یہ لوگ دعویٰ مولا علیہ السلام کے خلاف کرتے ہیں، اب مولا اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہاں عدل ہوگا، جہاں علم ہوگی وہاں انسانیت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں تقویٰ ہوگا، جہاں علم ہوگی وہاں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ خمس جہاد وغیرہ ہوگا۔ تو جہاں یہ چیز نہیں ہوگی تو وہاں صاف ظاہر شیطانیت ہوگی۔ تو مولا اسلام کی شخصیت کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے، بہت واضح شخصیت ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جس کی بارے میں رسول خدا نے کئی حدیث بیان کی، اور قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پہ مولا کی شان بیان کی، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین انہوں نے 1000 آیات اکٹھیاں کی ہیں اور ایک کتاب بنائی ہے جو مولا اسلام کی شان میں 1000 آیات جو نازل ہوئی تو اس نے اکٹھی کر کے ایک کتاب بنائی۔ اور بندہ حقیر کی ریسرچ کے مطابق پورے مذاہب جتنے بھی دنیا پہ ہیں سب میں تقریباً 5000 کے لگ بھگ کتابیں لکھی گئی ہیں جو مولا علیہ السلام کی شان میں لکھی گئی ہیں۔ اب میں شیعہ سے گزارش کروں گا، کتنی کتابیں آپ نے مولا کی شان میں پڑھی؟ 2 کتابیں پڑھی ہیں، 3 کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 کتاب تک نہیں پڑھا۔ کتنی کتابیں پڑھی؟ دعوے دار تو ہم، اگر علم سے محبت ہوتی تو یقیناً پڑھتے، اگر کتاب نہیں پڑھیں گے تو علم سے محبت نہیں ہوگی،
علماء سے محبت نہیں ہوگی، کتاب نہیں پڑھیں گے تو مولا سے محبت جو مولا چاہتے ہیں جس طریقے کی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. جو مولا چاہتے ہیں جس طرح سے مجھے مانو اس طرح سے نہیں مانا جا سکتا جب تک ہم کتاب نہیں پڑھیں گے. کیونکہ ممبر کی اس وقت حالت یہ بن چکی ہے ناظرین کہ ممبر پہ صرف اور صرف واہ واہ کرائی جا رہی ہے، اور واہ واہ بھی خود ساختہ چیزیں بنا کے کرائی جا رہی ہیں. جو حقیقی فضائل آل محمد کتب میں موجود ہیں ان کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے 2% تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ صرف واہ واہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، سبق حاصل کوئی نہیں کرتا اس سے، کوئی بھی اس سے سبق حاصل نہیں کرتا. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ محمد و آل محمد کی زندگی کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ان کی اتباع کی کوشش کریں، قرآن کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، تو تب ہی ہم کسی منظر پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہی حالت ہوگی جو ہو رہا ہے، بلکہ نیچے آئیں گے. تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان آل محمد کا خاتمہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.